پاکستان کا قیام جو تھا وہ نفاذ اسلام کے حوالے سے یہ ایک مذہبی اسٹیٹ کے نام سے یہ سامنے آیا تھا، تو اس میں آج تک یہ نفاذ شریعت کیوں نہیں ہو سکی اور اس میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ارشاد بجا ہے، یہ بر صغیر کی تقسیم جو ہوئی تھی یہ ہوئی مذہبی بنیادوں پر تھی، اور یہ بھی ایک ٹھوس تاریخی حقیقت ہے کہ ریاست مدینہ منورہ کے بعد 14 صدیوں بعد پھر کوئی نظریاتی ریاست اسلام کی بنیاد پر جو وجود میں آئی وہ پاکستان ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی روز اول سے یہ رہی ہے کہ نفاذ اسلام کی بات تو کی گئی، کوئی ایسا خاکہ، کوئی ایسا نقشہ ترتیب نہیں دیا گیا کہ جب تبدیلی آئے گی تو نفاذ اسلام سے مراد کیا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، عدالتی نظام کیا ہوگا، اور گورنمنٹ پبلک ریلیشننگ جو ہے وہ کیا ہوگی۔ یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں یا کوئی ایسی تحریر یا کوئی ایسی کوئی دستاویز بنائی گئی ہو، یہ کام نہیں ہو سکا، اور بدقسمتی سے یہ آج تک نہیں ہوا۔ تو جب کسی چیز کی کوئی بنیاد آپ تحریری طور پر طے نہیں کرتے، اس پہ قوم متفق نہیں ہوتی، تو آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ تبدیلی آ جائے گی؟ یعنی اس کا بھی ہم نے آج تک 60 برسوں میں ابتدائی کام بھی نہیں کیا، بنیادی کام ہی نہیں ہوا، تو نتیجے کی بات کرنا تو کوئی۔ اور اس میں مذہبی جماعتوں کا جو عمل دخل ہے، ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں، ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ مذہبی جماعتیں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پائیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک موقع آیا تھا ہماری اس تاریخی زندگی میں 73 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے 73 کا آئین بنانے کے لیے اس میں مذہبی جماعتیں، سیاستدان اور ملک کی ایک اس وقت کی جو کریم تھی اسے جمع کر کے 73 کا دستور بنوایا، اور یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 73 کے آئین کو اتنی ترمیمات میں جکڑا گیا کہ جب کی کوئی حکومت آئی تو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس عرصے پہ مطمئن نہیں ہوتی کہ میرا 4 سال یا 5 سال کا عرصہ ہے، میں اس میں کارکردگی کیا کروں تاکہ لوگ آئندہ پھر مجھے ووٹ دیں، بلکہ ہمارے حکمران اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ 4 سال ختم ہونے میں نہ ہے، ہم انہیں کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، پرولانگ کر سکتے ہیں، یا اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہم کس طرح سے زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ تو بجائے ملکی کام ہونے کے یا عوام کی فلاح کا کوئی سوچنے کے، ہمارے حکمرانوں کا جو وقت ہے وہ اس سوچ بچار میں، اور آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں، کوئی ایک حکومت کو آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس نے یہ کوشش کی ہو کہ مجھے اپنے 4 سال یا 5 سال جو ہیں یہ کس طرح گزارنے، اور میں اس میں ملک اور قوم اور عوام کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے۔ حضرت اس میں آپ کا بھی ایک الاخوان کے حوالے سے نفاذ شریعت کا ایک اس وقت سامنے آیا تھا، لیکن آپ کن وجوہات کی بنا پہ خاموش ہو گئے تھے، اس کے اسباب کیا ہے؟ الاخوان کا جو پیغام تھا وہ آج بھی تحریری طور پر موجود ہے، اور ہم نے وہ بڑا کھلا خط لکھا تھا کہ اس میں پوشیدہ بات نہیں تھی۔ جب جنرل مشرف تشریف لائے تو انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم یہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ الاخوان نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اگر نظام بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نظام ہے
جو اسلامی نظام ہے، اور اس پہ ہم نے بہت محنت کی تھی. ہم نے اسلامی نظام کا معاشی خاکہ، قانونی خاکہ، سیاسی خاکہ، ایک پورا سسٹم ہم نے تحریری طور پر ترتیب دیا جو اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہماری بھی بات سن لیں، اور جس طرح گزشتہ 50 برسوں میں مختلف نظام آزمائے گئے ہیں، کبھی پارلیمانی، کبھی صدارتی، کبھی یہ جمہوریت، کبھی وہ جمہوریت، تو کیا اسلامی نظام کو تجربتاً بھی نہیں لگایا جا سکتا؟ تو آپ تجربتاً ہی کر لیں، تو اگر اس میں فائدہ ہو اسے چلایا جائے. اگر ہماری بات نہ سنیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم بات ضرور سنائیں گے، یعنی ہم بات آپ سے ہر قیمت پہ کریں گے. اور یہ بھی اس میں تحریر میں بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے خط، کہ ہمارے پاس قرآن کریم گلے میں ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہو. اگر ہم پر کسی نے گولی چلائی تو پھر ہمیں بھی حق ہوگا کہ اگر ہم بندوق چھین سکیں تو ہمارا حق ہوگا، ورنہ ہم پرامن، ہم اپنی بات سنانا چاہتے ہیں. وہ بہت دور تک بات گئی، بالآخر حکومت نے کہا جی ہم آپ کی بات سنتے ہیں، مرکز کے وزراء، سیکرٹری وغیرہ یہاں تشریف لے آئے. ہمارا مقصد بات کرنا تھا. بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم معیشت سے شروع کرتے ہیں. بنیادی مسئلہ ہمارا جو ہے، لوگ دین کو مانتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں. ہمارے پورے پاکستان میں کہیں بے نکاح کوئی عورت نہیں رکھ سکتا، کوئی غلط نکاح نہیں کر سکتا، حلال حرام پہ، تمام امور پہ لوگ والنٹریلی عمل کر رہے ہیں. جو ہمارا معاملہ عوام کا اور حکومت کا جو تعلق ہے وہ اسلامی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسلامی ہو، اور اس میں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں معیشت سے. زندگی کی بنیاد معیشت ہے. تو اس پہ بات ہوئی اور بڑی اس پہ میٹنگز ہوئی. اس میں صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب تھے اس وقت، وہ بھی تشریف لائے. ڈاکٹر محمود غازی تھے، وہ بھی آئے. ہمارے نمائندے بھی رہے. وہ بات چلتی رہی اور بالآخر اس بات پہ پہنچی کہ ڈومیسٹک جو ہے بینکنگ سسٹم، اسے بلا سودی اور شراکت کی بنیاد پہ کیا جائے. اور یہ طے ہو گئی. پھر اس میں کچھ تاریخی عوامل دار آئے. افغانستان میں امریکہ داخل ہو گیا، ایک نئی جنگ شروع ہو گئی، حالات بدلتے رہے اور وہ ساری باتیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئے. اس کے بعد حکومت نے کیا، پھر وہ اب بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم نے نقشہ دیا تھا اس کے مطابق نہیں ہوا. بلا سودی کیا انہوں نے، لیکن اس میں نظام سارا وہی سودی رکھ کے اس کا نام اس کا کچھ نام واموں میں تبدیلی کی، طریقہ کار کوئی صحیح بدلا نہیں. لیکن یہ بات کہی جائے کہ ہم خاموش ہو گئے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا کام جو پہلے کر رہے تھے وہ مسلسل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت الاخوان انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہے، سلسلہ بین الاقوامی ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بیٹھ کے جو ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ انٹرنیشنلی جاپان، چین سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک، اور ناروے، اور اگلے دن فن لینڈ سے دوست آئے ہوئے تھے جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتا ہے. تو ہم ایک عملی اسلامی زندگی کا جو پروگرام ہم چلا رہے تھے وہ الحمدللہ چلا رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ الاخوان میں یہ سلسلہ عالیہ میں آتا ہے وہ ظاہری حلیے سے لے کر عقیدے، عمل اور معاملات تک کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک بہت بڑی مخلوق کا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں. حضرت اس میں نفاذ شریعت کے حوالے سے بس بھی جو باتوں کے کردار پہ آپ نے بات کی، اب میں اس چیز پہ ہوں گا کہ سیاسی کردار کے حوالے سے بس بھی جماعتوں نے اب تک جو ہے آج تک جو کردار ادا کیے ہو گیا. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو نفاذ اسلام ہے یہ ابھی تک ہماری سمجھ میں یہ فلسفی آ ہی نہیں رہی. ہمارا برسر اقتدار طبقہ بھی اس سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نفاذ اسلام کیا بلا ہے اور اس سے کیا تبدیلی آئے گی اور اس میں ہمارے لیے کیا مشکلات پیدا ہوں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی بھی ڈرتا ہے کہ یہ نفاذ اسلام ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی ہم پر کوئی پنجرہ لاد دیا جائے گا یا کیا ہوگا.
پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حقوق جو بنیادی انسانی ہیں وہ ہر آدمی کو دیے جائے، ہر آدمی کو انصاف بغیر تکلف کے فوری انصاف ملے، ہر بندے کو زندگی کے وسائل، تعلیم کے، علاج معالجے کے ہر آدمی کو نصیب ہو۔ اور اگر ہم چاہیں تو سیاستدانوں اور علماء نے مل کر جو 73 کا آئین بنایا تھا، اگر جیسا وہ ہے اسے ہم نافذ کر دیں۔ ہمارا مسئلہ تنفیذ کا بھی ہے، قوانین بنتے ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کمزور کے لیے بے شمار سے قانون نکل آتے ہیں۔ اگر ہم اس 73 کے آئین کو بغیر کسی تبدیلی کے نافذ کر دیں تو ہمارا اصل مسئلہ تنفیذ کا ہے کہ ہمیں زمین پر آن دا گراؤنڈ کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ قانون جیسا کہ ہے اگر وہ نافذ کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نافذ ہو جاتا ہے۔ 73 کا آئین عین اسلام کے مطابق ہے، اور اس میں جو کمی بیشی ہے وہ اس جملے نے پوری کر دی ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز خلاف اسلام ہوگی تو اسے درست کیا جائے گا، اور آئندہ اسمبلی کوئی ایسا آئین پاس نہیں کرے گی جو اسلام کے خلاف۔ یہ 73 کے آئین میں موجود ہے، تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ تنفیذ کا ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں، اس میں خواہ دینی سیاسی جماعتیں ہوں یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، ان سب کی جو توجہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کی توجہ بجائے قانون کو نافذ کرنے کے اقتدار کو طول دینے پہ لگی رہتی ہے۔ ہمارا جو بنیادی قومی مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اس میں مذہبی جماعتوں کا سیاسی کردار جو ہے، جی میرا کوسچن ابھی وہیں کھڑا ہے کہ جو اب تک ان الیکشنز تک جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کو بہت اچھا موقع ملا تھا جی سیاسی کردار ادا کرنے کا، اور الحمدللہ 2 صوبوں میں، سرحد میں اور بلوچستان میں مذہبی جماعتوں کی حکومتیں بھی بن گئیں۔ 5 سال انہوں نے حکومت بھی کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ سندھ یا پنجاب یا جہاں دوسری سیاسی جماعتوں کی حکومت سی، وہاں سے الگ ہمیں ان صوبوں میں کوئی بہتر کارکردگی نظر نہیں آئی جو ان کی ناکامی کا سبب بن گئی۔ وہ کارکردگی کے اعتبار سے اسی ڈگر پہ چلتے رہے، جو پہلے ہو رہا تھا وہی ہوتا رہا، بلکہ اس سے کچھ گراف نیچے ہی گیا ہے، اس سے کچھ بہتر نہیں ہوا، جس کا نتیجہ آپ نے اس الیکشن میں دیکھ لیا۔ حضرت آج کل ایک بڑا حساس ایشو سوسائڈ بمنگ ہے، خودکش حملے ہیں، اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے جی؟ اور اس سے میں ریلیٹڈ کرتا ہوں یہ جو قبائلی علاقوں میں آپریشن ہو رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں یہ خودکش بمنگ ہو رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ علماء نے کوشش بھی کی ہے، اور کراچی میں علماء نے جمع ہو کر اس پر ایک فتویٰ بھی دیا ہے۔ وہ فتویٰ میرے پاس بھی بھیجا گیا، پچھلے دنوں میں آیا تھا، میں نے پڑھا، اس پہ میرے دستخط بھی ہیں، میں نے بھی اس پہ دستخط کی، اس کی تصدیق کی۔ خودکش حملے کی جو تعیین کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دشمن طاقت کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہے۔ اب آپ اپنے کسی مجاہد یا کسی والنٹیئر یا کسی سپاہی کو کوئی ایسا مواد دے کے بھیجتے ہیں کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور ان کا نقصان کرتا ہے، اس میں خود بھی شہید ہو جاتا ہے، تو یہ خودکش حملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی۔ ملکی سطح پر اگر پاکستان بحیثیت ایک ملک کے کسی طاقت کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو دوسرا ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اور ہم اپنا انتقام لینے کے لیے دوسروں کو بھی مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور یہ حرام موت ہے، اور یہ نہ شہادت ہے اور نہ اس کی کوئی اسلام میں اجازت ہے،
کیونکہ کسی کے اگر حقوق ضائع ہو رہے ہیں تو ان حقوق کے حاصل کرنے کے دوسرے جائز طریقے ہیں، وہ طریقے اختیار کیے جائیں، احتجاج کیا جائے، متوجہ کیا جائے حکومت کو، لوگوں کو جمع کر کے بتایا جائے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، سیاستدانوں کو متوجہ کیا جائے، علماء کو متوجہ کیا جائے۔ اس کا یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ لوگ بندوق لے کر گلی پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیں، یا کوئی خودکشی کر کے اور بے قصور بے گناہ لوگوں کو مارتا پھرے۔ اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں، اور یہ قطعاً حرام ہے۔ رہ گئی جو جنگ ہم کر رہے ہیں وزیرستان وغیرہ میں، تو میری ذاتی رائے میں وہاں وہ لوگ ہیں جو واقعی وہاں کے مقامی نہیں ہیں، غیر ملکی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان جنگ میں یہاں آئے، امریکہ نے انہیں مجاہد کہا، اور بعض ان میں سے، سارے نہیں، بعض شہید ہو گئے، بعض قید ہوئے، بعض واپس چلے گئے، کچھ لوگ ہمارے قبائلی علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے، وہاں انہوں نے شادیاں کر لی، گھر بنا لیے، ان کی اولاد ہو گئی، تو اب انہیں 20 سال بعد غیر ملکی کہنا مناسب نہیں ہے، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان سے بات کرے اور انہیں اس بات پہ قائل کرے کہ آپ پاکستانی شہری ہو، اس وقت آپ کو 20 برس ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کو پاکستانی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کا لحاظ کرنا ہے اور اس کے مطابق رہنا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، لہٰذا آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے، آپ کی شہریت منسوخ کر دیں گے۔ میرے ذاتی رائے میں اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت یا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑا سیدھا سا سادہ سا مسئلہ ہے کہ امریکہ ہی نے وہ لوگ ہمارے گلے مڑے، انہیں مجاہد بنایا، انہیں ساری ان کی مدد کی۔ اب جو پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں، 20 برس سے شادیاں کر کے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ کوئی ثبوت نہیں۔ اب دیکھیں، کم از کم 38 ملکوں کی فوج بارڈر پہ لگی ہوئی ہے افغانستان کی طرف۔ نیٹو کی فوجیں اگر کسی کو بارڈر کراس کرنے سے نہیں روک سکتی تو اکیلے پاکستان کی فوج کیسے روک سکتی؟ جسے 38 ممالک کی فوجیں، جن کے پاس بہترین وسائل ہیں، بہترین ایکوپمنٹ ہے، بہترین اسلحہ ہے اور بے شمار طاقت ہے، اگر وہ 38 ممالک کی فوجیں کچھ لوگوں کو نہیں روک پاتی، وہ گولی مار دیں، وہ انہیں قتل کر دیں، وہ کیوں گزرنے دیتے ہیں بارڈر سے؟ اور اگر وہ نہیں روک پاتے تو پھر اکیلا پاکستان اپنے سر جنگ مول لے لے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دانش مندی نہیں ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے، حکمران اور حکومت کے بڑے لوگ جو ہیں وہ سر جوڑیں اور ان سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ اگر ہم نے تمہیں جگہ دی ہے تو یہ اب تمہارا ملک ہے، تم پاکستانی ہو، تمہیں پاکستان کے ملک کی جو پالیسی ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر پاکستان تمہیں اجازت دیتا ہے تو پھر تم کسی ملک سے لڑ سکتے ہو، اور اگر تمہیں پاکستانی پالیسی کو فالو نہیں کرنا تو بہت مہربانی، یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس کا بہترین جو حل ہے وہ آج بھی، اور بالآخر یہی ہوگا بھی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ حضرت، انتخابات ہو چکے، حکومت سازی کے مراحل کا عمل جاری ہے، اور اس میں سابق حکمران ہیں ان کو عوام نے وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے مسترد کیا؟ اور ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آنے والی حکومت، جس کا آج کل میں پرائم منسٹر کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے، ان کو آنے والے وقت میں کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں اور ان کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ عوام کو جو مسائل درپیش ہیں، حقیقی مسائل، ان کا حل ہو سکے؟ ہماری جو حکومت 5 سال اپنے پورے کر گئی ہے، یہ حقیقتاً ایک آدمی کی حکومت تھی، یہ اسمبلی کی حکومت نہیں تھی، اور 5 سال اس لیے پوری کر گئی کہ اسمبلی میں کوئی دم نہیں تھا۔ یہ بڑی صاف سی بات ہے۔ یہ کون سی اسمبلی ہے کہ جس میں
ایک آدمی ایک بندے کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے، 3 مہینے بعد کہتے ہیں نہیں بھئی تم نہیں پسند ہے، ایک کو 40 روز کے لیے بنا دو، اچھا اسے ہٹا دو، اچھا فلاں کو باہر سے بلا لو بنا دو، اور ساری اسمبلی میں کوئی نہیں بولتا کہ کوئی ہم میں کوئی اس قابل نہیں ہے. یہ جسے اسمبلیاں کیوں ٹوٹتی تھی آپ کی؟ اس لیے کہ صدر اگر مخالفت کرتا تھا وزیر اعظم کی، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ صدر اختلاف ہوتا تھا، ٹوٹ جاتی تھی. یہاں وہ ربڑ سٹیمپ تھی، خاموشی تھی، 1 مین رول تھا. اس میں ترقیاتی کام بھی ہوئے، بالکل سرے سے یہ نہیں کہ نہیں ہوئے. بہت گاؤں میں بجلیاں دی گئیں، سڑکیں بنائی گئیں، اور سکول اور کالجز بنائے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئی، ترقیاتی کام بھی ہوئے. لیکن ہوئے یہ کہ جو کچھ تھا وہ خرچ ہوتا رہا. بنیادی طور پر ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیداوار بڑھانے کی. یعنی ہم نے بہت بجلی بانٹی، لیکن جو بجلی آج سے 10 سال پہلے بنتی تھی اس پر ہم 1 یونٹ کا اضافہ نہیں کر سکے بنانے میں. تو وہ جو ترقیاتی کام تھا اس کا جو نتیجہ آنا چاہیے تھا وہ الٹ آیا کہ بجلی بہت سے گھروں میں لگ گئی اور لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. تو ریزلٹ جو ہے وہ الٹ گیا. چونکہ ترقی کہتے ہیں پروڈکشن کو، اس کی آمدن میں اضافے کو ترقی کہا جاتا ہے. نرے اخراجات کیے جائیں اور اس میں آمدن نہ ہو تو ترقی نہیں ہوتی. تو وہ جو ترقیاتی کام ہوئے وہ اب آپ سڑکیں تو بن گئیں، لیکن ڈیزل اور پیٹرول وہاں چلا گیا کہ وہ سواری کا نام لینے سے ڈر لگتا ہے، تو خالی سڑکوں کو کیا کرے گا. لہذا جب وہ پیداوار بڑھانے پہ توجہ نہیں دی گئی تو جو ترقیاتی کام تھے ان کے نتائج بھی توقع کے خلاف آئے، اور لوگوں نے بڑی دیدہ دلیری سے اور بڑی جرت سے اور بڑی آزادی سے ووٹ دیے. اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ کا جو الیکشن تعمیر پاکستان کے لیے ہوا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ اتنی کثرت سے لوگ پولنگ بوتھ پہ گئے میری یادداشت کے مطابق، کیونکہ میں نے وہ الیکشن بھی دیکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی وقفے میں تو کبھی 20% سے زیادہ ہمارا ٹرن اوور نہیں آیا. اس دفعہ لوگ ہم نے دیکھا کہ صبح سے شام تک اور بلا کسی زور ضابطے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی شور شر، لوگوں نے اپنی پسند سے ووٹ دیے. بہت اچھا ہوا. اب نئی جماعتیں جو آ گئی ہیں، میری رائے میں تو چونکہ نہ حکومت میں ہوں نہ میرا ارادہ اس پالیٹکس میں آنے کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئے آنے والے نئے لوگ نہیں ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں، ان کو تجربہ ہے، انہیں پتہ ہے حکومتیں کیوں ٹوٹتی ہیں، انہیں پتہ ہے لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے، تجربہ کار لوگ ہیں. اب انہیں چاہیے کہ یہ اپنی طاقت بنائیں، اپنا متفقہ وزیر اعظم بنائیں، اسمبلی میں اپنی 2/3 اکثریت پیدا کریں، اور پیدا کرنے کے بعد اب نعرے نہ لگائیں. جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. اگر یہ ججز بحال کرنا چاہتے ہیں کریں، اگر یہ صدر کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹائیں، لیکن پہلے اپنی طاقت اسمبلی میں بنائیں. اور سب سے زیادہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے انہیں کہ پیداواری وسائل میں اضافہ کریں. اگر یہ بھی اسی ڈگر پہ رہے، یہ نعرے بازی جو ہوتی ہے جی الیکشن کا حصہ ہوتی ہے، ووٹوں کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تب تک نعرے بازی ہوتی رہی، ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا، اب کام کرنے کا وقت ہے. اور میری ذاتی رائے میں یہ تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اب اپنے اس سارے پچھلے تجربے کا حاصل یہ اب قوم کے سامنے لائیں. چونکہ قوم اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی فرد بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ انہیں چھوڑ کر امیدیں وابستہ کرے. تو انہیں اب قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. ہم تو دعا کرتے ہیں اور مشورہ یہی دیتے ہیں کہ یہ پہلے اپنے وزیر اعظم نامزد کریں، حکومت بنائیں، اسمبلی میں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں تعمیر وطن کرنی ہے، اور اپنی پہلی توجہ پیداوار کی طرف دے کہ ملک کی پیداوار بڑھے، مہنگائی اس سے کم ہوگی، لوگوں کی تنگی دور ہوگی. اور دوسری بات، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین و دستور ہے اسے نافذ کرے. ہمارے ہاں نفاذ نہیں ہے. جب وہ نافذ ہوگا پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کہاں خامی ہے، کہاں کمی ہے، وہ دور کی جائے. ہمارے ہاں نئے سے نئے آئین بنتے جاتے ہیں، بناتے جاتے ہیں، اور کوئی پوچھتا نہیں کہ جو بنے ہوئے ہیں وہ نافذ بھی ہیں،
زمین پر ان کا وجود ہے کہ نہیں. تو یہ دو باتیں بنیادی ان کے کرنے کی ہیں. اللہ کریم انہیں توفیق دے اور یہ ملک کی خدمت کر سکے.